السلام علیکم ناظرین ہلاکو خان غور سے اس انگوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس کے حلقے پر سلطان ملک الزہر کے الفاظ بھی دکھائی دیے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ انگوٹھی واقعتاً سلطان بیبرس کی ہی تھی۔ ہلاکو خان پر جب یہ حقیقت واضح انداز میں منکشف ہو گئی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انگوٹھی کی برآمدگی اور ہلاکو خان کے چہرے کے تغیر نے تمام درباری امراء اور اوصاف پر یہ بات یہاں کر دی تھی کہ سلطان رکن الدین بیبرس کا مطالبہ حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ یقیناً گزشتہ دنوں میں ان کے درمیان موجود رہا تھا۔ حلقہ امراء میں خاصے لوگ سلطان بیبرس کی شخصیت سے مرعوب دکھائی دیے، جبکہ کئی لوگ ہراساں ہو گئے۔ انہیں ہلاکو خان جیسے طاقتور فرما روا کا سایہ بھی کمزور دکھائی دینے لگا۔ وہ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور بیدار مغز ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکے گا۔ ہلاکو خان خود بھی بہادر اور شجاع حکمران تھا، مگر وہ ایسی جسارت تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی شخص سے اتنا متاثر ہوا تھا۔ اس نے مصری قاصد کو بلوا کر شاہی انگوٹھی اس کے حوالے کی اور سلطان رکن الدین بیبرس کی جرأت مندی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اپنے برابر قوت کے دشمن سے جلد ہی ایک زبردست فیصلہ کن مرکے کے لیے نکلے گا۔ اگر سلطان بیبرس یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی حرکات سے مجھے مرعوب کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ البتہ دیانتداری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دشمنوں کو ہراساں کرنے کے لیے تمہارے جیسی جرأت و دلیری کا ہونا ضروری امر ہے۔ ہلاکو خان نے نان بھائی سے اس شخص کا حلیہ دریافت کیا جو اپنی انگوٹھی اس کی دکان پر چھوڑ گیا تھا۔ نان بھائی نے سوچ سوچ کر کچھ نشانیاں بیان کیں۔ ہلاکو خان نے مصری قاصد سے سوال کیا کہ یہ شخص جو نشانیاں بتا رہا ہے، اس طرح کا کون شخص تمہارے ہاں موجود ہے؟ مصری قاصد نے دوبارہ نشانیاں سننے کی فرمائش کی۔ نان بھائی نے دوبارہ بتایا تو مصری قاصد غور سے سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا تو مصری قاصد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بمشکل بتایا کہ یہ نشانیاں تو سلطان بیبرس کی ہیں۔ مصری قاصد کی تصدیق نے شاہی دربار میں گہری خاموشی طاری کر دی تھی۔ ہلاکو خان نے نان بھائی کو جانے کی اجازت دی تو وہ اتنی اجلا سے دربار سے نکلا جیسے اسے خوف ہو کہ کان اعظم کہیں اپنا فیصلہ بدل نہ ڈالے۔ مصری قاصد کو عزت و احترام سے واپس روانہ کیا گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایل خانی سلطنت کو یہ باور کرا دے کہ ان کی عسکری تیاریاں اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ایل خانی تتاری سالاروں کے حوصلے لرز کر رہ گئے۔ وہ سلطان رکن الدین بیبرس کو چھلاوا سمجھنے لگے جو انسان کا روپ دھار کر ان کے مقابلے پر آ گیا ہو۔ معروف مورخ ہلڈیم اس زمن میں لکھتا ہے کہ معلوم نہیں ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن کہرا کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کے لگایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہلاکو خان کو بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ اس معاملے کو شاہی دربار میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ امراء اور اوصاف اور سالاروں کے چہروں پر نامعلوم خوف کے سائے رقصہ ہو چکے تھے جنہیں اب صرف سلطان بیبرس کی شکست سے ہی معدوم کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس نے سلطنت تتار میں اپنے خفیہ سفر کے باعث تتاریوں کے طریقے جنگ کے بارے میں بیش بہا معلومات حاصل کی تھیں۔ ان معلومات کی روشنی میں اس نے عسکری نظام کو اثر و نو منظم کرتے ہوئے کئی نئے اقدامات اٹھائے۔ اس کارروائی کے دوران اسے یہ خبر ملی کہ حلب کا سابق خلیفہ ابوالعباس احمد دمشق کے ایک سربراہ وردہ رئیس عیسیٰ بن منہا کے ہاں مقیم ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کے ذہن میں خلافت کی بحالی کا خیال دوبارہ اود کر آیا۔ اس نے رئیس عیسیٰ بن منہا کے گھر جا کر ابوالعباس احمد سے بالمشافہہ ملاقات کی اور اسے خلیفہ کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی۔ عباسی شہزادے ابوالعباس نے خلیفہ مستنصر بلّہ کے بارے میں استفسار کیا تو سلطان رکن الدین بیبرس نے اس کی گمشدگی کو موت سے تعبیر کیا اور اس کی موت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس موقع پر خلیفہ مستنصر بلّہ کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی۔ مسند خلافت خالی دیکھ کر عباسی شہزادہ ابوالعباس احمد رضامند ہو گیا، مگر اس نے یہ شرط عائد کی کہ سلطان رکن الدین بیبرس قاہرہ پہنچ کر اسے باقاعدہ قاہرہ آنے کی دعوت دے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ابوالعباس احمد خلافت کا حریص تھا اور وہ سلطان بیبرس کی منت سماجت کے باعث ان کا خلیفہ بنا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے ضروری امور پر گفتگو کے بعد وہاں سے رخصت لی اور چند دنوں کے قیام کے بعد قاہرہ لوٹ آیا۔ وہاں سے باضابطہ طور پر ابوالعباس احمد کو قاہرہ آنے کی دعوت بھیجی گئی۔ اسی دوران سلطان بیبرس نے اپنے پیر و مرشد شیخ علامہ عز الدین سے بھی مشورہ کیا
شیخ عز الدین نے سلطان بیبرس کے اقدام کی تائید کر کے اپنی رضامندی کی مہر سپرد کر دیا۔ عباسی شہزادہ ابوالعباس احمد سلطان رکن الدین بیبرس کی دعوت پا کر بلا تاخیر اپنے بیٹوں اور رفیقوں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادے کا نہایت سج دھج اور دھوم دھام سے استقبال کیا اور اس کی سواری کو کمال اعزاز و احترام کے ساتھ قلعہ سلطانی کے بڑے برج پر اتارا۔ حسب قاعدہ ابوالعباس احمد کے خاندان خلافت سے ہونے پر شہادتیں لی گئیں۔ جب تمام لوگوں کے نزدیک اس کے حسب و نسب کی تصدیق ہو گئی تو سلطان بیبرس نے جمعرات 8 محرم 661 ہجری کو قلعہ سے علیحدہ دربار عام منعقد کیا۔ ابوالعباس احمد قلعہ کے ایوان سے اٹھ کر دربار میں آیا۔ بیبرس نے اٹھ کر استقبال کیا اور اس کی خلافت کا اقرار کر کے بیعت کیا۔ اس کے بعد تمام شرکاء و امراء و ریاست نے حسب مراتب بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا اور بلا اعتراض اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ابوالعباس احمد نے سلطان رکن الدین بیبرس کو حسب روایت خلعت شاہی عنایت کی اور سلطنت کا تمام نظام اس کے ہاتھوں میں سونپنے کا اعلان کیا، اور اس نے اپنے لیے اسی لقب کو دوبارہ اختیار کیا جس لقب سے وہ ریاست حلب میں خلافت کر چکا تھا۔ تمام افراد نے اس کے لقب الحاکم بامر اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے دن جمعہ کے روز اس نے جامع مسجد میں امامت کا فرض ادا کیا اور ایک طویل خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں اس نے جہاد فی سبیل اللہ، خلافت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی اور ساتھ ہی خلافت کی بے حرمتی کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو عبرت دلائی اور کہا کہ اس اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے آل عباس کے لیے ایک مددگار کھڑا کر دیا۔ جب دشمن ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے اور انہوں نے قیامت کے فتنے برپا کر رکھے تھے تو ایسے نازک ترین حالات میں سلطان رکن الدین بیبرس اپنی چھوٹی سی سلطنت کے باوجود امت مسلمہ کی امداد و اعانت کے لیے اٹھا اور اس نے شجاعت و بہادری سے کفر کے لشکروں کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر خواہی کو قبولیت کا شرف بخشا اور نظام خلافت کے احیاء کی تاریخ اسے عطا کیا۔ میرے بھائی، مستنصر باللہ کی خلافت بھی اس نے ایک نیتی کا باعث تھی، مگر اس کی قسمت میں شہادت کی موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کفر کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو یقیناً یہ حق اسے تفویض کر دیا جاتا، مگر اب چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے جس کی ادائیگی میں پوری نیک نیتی سے کام لوں گا۔ اس خطبے کے بعد تمام مملکت میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ بلاد مصر میں خلافت کی عدم موجودگی پر جو بے چینی پیدا ہو رہی تھی وہ یکسر ختم ہو کر رہ گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنے قصر کبیر میں ایک محل خلیفہ کی سکونت کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کی تمام ذاتی ضروریات اور لوازم خلافت کا انتظام کر دیا۔ قاضی جمال الدین ابن واصل اطالیہ سسری کی کامیاب سفارت کے ساتھ قاہرہ واپس پہنچے۔ انہوں نے ضروری امور سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس کو اپنی آمد کی خبر دی۔ سلطان رکن الدین بیبرس ایک عرصے سے ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ ان کی واپسی کی خبر پاتے ہی وہ خود ان کے پاس چلا آیا۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا خاص وصف تھا کہ وہ اکابرین علماء کا نہایت احترام و اکرام کیا کرتا تھا۔ جب سے اس نے اقتدار سنبھالا تھا اس کا نظام حکومت انہی علماء و مشائخ کے مشوروں کی روشنی میں منزلیں طے کر رہا تھا۔ ان شخصیات میں شیخ عز الدین کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ سلطان بیبرس ان قابل قدر ہستیوں کو انتہائی ضرورت کے وقت اپنے پاس آنے کی تکلیف دیا کرتا، ورنہ ان کی صحبت میں وقت گزارنا وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا تھا۔ قاضی جمال الدین ابن واصل بھی اس کے عہد کی ایک نہایت معروف شخصیت تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس جب قاضی جمال الدین کے گھر پہنچا تو انہوں نے بڑی محبت سے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ سلطان بیبرس اطالیہ سسری کے حالات جاننے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہا تھا۔ قاضی جمال الدین نے اس کے صبر کا زیادہ امتحان لینا پسند نہیں کیا اور شاہ منفرید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس نہایت غور سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ شاہ منفرید کی خصوصیات جاننے کے بعد اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا۔ اس کی علم دوستی اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے ضمن میں اٹھائے گئے اقدامات قابل تحسین تھے۔ لوشیریہ اور نوشیریہ نامی شہروں میں قیام اور مختلف طبقوں کے لوگوں سے ملاقات کے بارے میں بھی قاضی جمال الدین نے نہایت تفصیل سے بتایا۔ قاضی جمال الدین بدستور شاہ منفرید کی خوبیاں بیان کیے جا رہے تھے جس پر سلطان بیبرس ہنسنے لگا۔ قاضی موصوف نے خاموش ہو کر اس کی جانب تعجب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار جھلک رہا تھا۔ ملک الزہر، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تمہیں اپنے سفر کی تفصیل بتا رہے ہیں اور تم بیچ میں بلا مقصد ہنسے جا رہے ہو۔ قاضی جمال الدین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، قاضی محترم،
سلطان بیبرس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اطالیہ و سسلی اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے شاہ منفرید کی سیرت و کردار کی تحقیق کر کے لیں۔ میں جب سے آیا ہوں آپ سوائے اس کی تعریفوں کے کوئی دوسری بات نہیں کر رہے۔ قاضی جمال الدین سلطان بیبرس کی اس بات پر کسی قدر جھم سے گئے۔ انہوں نے بلا تردد اعتراف کیا کہ واقعی ایک نصرانی بادشاہ میں عمدہ حسن سلوک ہے اور اعلیٰ اخلاق پا کر مجھے روحانی مسرت نصیب ہوئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اس کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہوں۔ قاضی محترم سلطان رکن الدین بیبرس سنجیدہ ہو کر بولا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اطالیہ کی ریاست اس قدر مضبوط ہے کہ اسے قسطنطنیہ کے مقابل نہ کھڑا کیا جا سکے؟ ملک الظاہر قاضی جمال الدین بھرے ہوئے لہجے میں بولے، اگر یہ بات شاہ منفرید کے بارے میں کہی جاتی ہے تو میرا جواب اس بات میں ہوتا، مگر میں نے وہاں کی عسکری حالت کا بھرپور جائزہ لیا ہے جو مجھے متاثر نہیں کر سکی۔ البتہ اطالیہ کی عسکری مضبوطی یا کمزوری کی خبر ہمیں جلد ہی مل جائے گی۔ قاضی محترم کھول کر بات کیجیے تاکہ میں آپ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ سکوں۔ سلطان بیبرس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جن دنوں میں واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا انہی دنوں میں مجھے وہاں یہ خبریں سنائی دیں کہ فرانس کا شاہ لوئی ڈوم دیگر ریاسی اتحاد کے ساتھ اطالیہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور وہ اس سلسلے میں بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ یقیناً شاہ قسطنطنیہ کی حرکت ہوگی۔ بعض نتینی کلیسا نے ہی شاہ لوئی ڈوم کو بھڑکایا ہوگا کہ وہ شاہ منفرید پر حملہ آور ہو۔ سلطان بیبرس نے کیا سرائی کی۔ ملک الظاہر قاضی جمال الدین دھیمے انداز میں بولے، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ مشرقی کلیسا نہیں چاہتی کہ اس خطے میں مسلمانوں کا وجود باقی رہے۔ اندلس کے کثیر حصے کو مسلمان پہلے ہی کھو چکے ہیں، اب صرف غرناطہ کی ریاست باقی بچی ہے۔ نصارہ کی حریص نگاہیں وہاں بھی لگی ہوئی ہیں کہ کب انہیں موقع میسر ہے اور وہ اس چھوٹی سی سلطنت کو نگل جائیں، اور باقی اندلس میں بھی ان کے ظلم کی چکی مسلمانوں کو پیس رہی ہے۔ جہاں ابھی بھی مسلمانوں کی کچھ آبادی باقی رہ گئی ہے، شاہ منفرید کا برقرار رہنا مسلمانوں کے حق میں یقیناً مفید ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ عرصہ تک فرما روا رہ پائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں اس کا کوئی حلیف یا مددگار نہیں ہے۔ کیا ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ سلطان بیبرس نے مختصراً سوال کیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہمیں شاہ منفرید کی مدد کرنا چاہیے اور میں نے اس مدد کی پیشکش بھی شاہ منفرید کو کی تھی، مگر اس نے جو جواب مجھے دیا تھا اسے جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تو میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ قاضی جمال الدین نے کہا، کیسا جواب ہے؟ سلطان بیبرس حیرانگی سے بولا، فاصلے کی طوالت اور دونوں کے درمیان گہرا سمندر۔ قاضی جمال الدین نے کہا، ہمارے لیے فاصلے کیا معنی رکھتے ہیں؟ جہاں تک سمندر کی بات ہے تو ہمارے اسلاف نے انہی سمندروں میں گھوڑے دوڑائے تھے، ہم آج بھی ایسا کر گزرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ سلطان بیبرس جوشیلے انداز میں بولا، ملک الظاہر سمندر گھوڑوں سے نہیں بیڑوں سے پار کیے جاتے ہیں۔ میں نے واپسی پر خاص طور پر دمیات کے بحری کارخانے کا معائنہ کیا تھا، میں تو اس کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ وہی کارخانہ تھا جسے مصر کی فاطمی حکومت نے تعمیر کیا تھا اور یہیں سے ان کے طاقتور بیڑوں کا قافلہ وجود میں آیا تھا۔ ایوبی خاندان کے حکمرانوں نے بھی اسی کارخانے سے اپنی جنگی کشتیاں تیار کی تھیں اور نصارہ کے صلیبی حملوں کو مدت تک منہ توڑ جواب دیتے رہے، مگر جو ایوبیوں کا آفتاب ڈھلتا چلا گیا یہ کارخانہ ویران ہوتا چلا گیا۔ بحری بیڑے کی قوت آج نہ ہونے کے برابر ہے۔ سپاہی تو اب ان کمزور بحری بیڑوں میں اترنے پر آمادہ نہیں ہے جو کسی بھی وقت انہیں موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں۔ یہ تو صرف دمیات کے کارخانے کی حالت ہے، جزیرہ روزہ میں موجود کارخانہ کیا حالت اختیار کیے ہوئے ہے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ قاضی جمال الدین فرط شدت سے بولتے چلے گئے۔ سلطان بیبرس ان کی باتوں پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس جانب اسے توجہ دینے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ فوری طور پر نئے بحری بیڑے تیار کروائے گا اور جلد از جلد شاہ منفرید کی مدد کے لیے عسکری قوت روانہ کرے گا جو کہ عظیم تر صلیبی اتحاد کے مقابلے میں اطالیہ و سسلی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ دیگر گفتگو میں سلطان بیبرس نے قاضی جمال الدین سے درخواست کی کہ وہ حمات میں قاضی کا منصب قبول کریں۔ قاضی جمال الدین ابن واصل صرف درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے، وہ باقاعدہ طور پر قاضی نہیں تھے۔ سلطان بیبرس نے ان کی علمی قابلیت اور فضل و کرم سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ عہدہ انہیں پیش کیا۔
جسے انہوں نے کسی قدر انکار کے بعد قبول کر لیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے 661 ہجری کے اواخر میں بحری بیڑوں کے کارخانوں کی جانب توجہ کی اور دمیاط اور اسکندریہ میں جہاز سازی کے 2 نئے کارخانے قائم کیے، جبکہ پرانے کارخانوں کی جانب بھرپور توجہ دی، ان کے لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کی۔ وہ اس کام میں ذاتی دلچسپی لیتا رہا، جس کے باعث سپاہیوں میں دوبارہ بحری مہارت حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہونے لگا۔ جہاز سازی کے ان کارخانوں کو دارالصناع کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ سلطان بیبرس 10-15 روز بعد خود تمام کارخانوں کے معائنے کے لیے پہنچ جاتا۔ اس کی نگرانی کے باعث کام کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جہاز سازی کے لیے مخصوص لکڑی استعمال کی جاتی تھی، جو کہ زیادہ تر ریاست حلب کے جنگلات سے حاصل ہوتی تھی۔ سلطان بیبرس نے محافظوں کا ایک بڑا دستہ ان جنگلات پر تعینات کر دیا، جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کو اس مخصوص لکڑی کے استعمال سے باز رکھیں۔ ساتھ ہی سلطان بیبرس نے اس لکڑی کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ بلاد مصر میں ایک بار پھر جہاز سازی کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا، جس کی خبر جلد ہی دور دور تک پھیل گئی۔ یہ خبر سب سے زیادہ پریشان کن شاہ قسطنطنیہ کے لیے تھی، جس کی سلطنت کا 3/4 حصہ سمندر سے وابستہ تھا۔ ناظرین، وہ بگولوں کی مانند اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اسے اپنی منزل پر پہنچنے میں بے حد عجلت تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار آسمان پر ڈھلتے ہوئے سورج کا طواف کرتی ہیں۔ جوں جوں سورج نیچے کی جانب سفر کر رہا تھا، اس کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے زیر لب گھوڑے کو برا بھلا کہتا۔ اس کی خواہش تھی کہ گھوڑے کو پر لگ جائیں اور آندھی و طوفان کی رفتار سے دوڑتا ہوا اسے اس کی منزل پر پہنچا دے۔ شاید اس کی رفتار بڑھ پاتی، مگر راستہ بھی ہموار نہیں تھا۔ اونچے نیچے سنگلاخ پتھروں پر کئی بار اس کے گھوڑے نے اسے گرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو اس کی مہارت تھی کہ اس نے خود کو اچھے انداز میں بر وقت سنبھال لیا، ورنہ وہ گھوڑے سے گر کر اچھا بھلا زخمی ہو سکتا تھا۔ وہ پتھریلے راستے عبور کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج پہاڑوں کے عقب میں چھپنے لگا۔ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آسمان پر ابھی تک کسی قدر روشنی تھی۔ وہ بار بار یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا رہا کہ ابھی تو روشنی ہے، منزل بھی کچھ زیادہ دور نہیں، وہ بر وقت پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب سورج نے پہاڑیوں سے دور مکمل طور پر اپنا چہرہ چھپا لیا اور اندھیرے کے بڑھتے سائے اس کی جانب بڑھنے لگے، تو اس کی حالت تغیر ہونے لگی۔ اس کی منزل زیادہ دور تو نہیں تھی، مگر وہ اندھیرا پھیل جانے کے باعث اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے روشنی بے حد ضروری تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں گہرے اندھیرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فضا میں سورج کی حدت سے موجود حرارت زائل ہو چکی تھی اور خنکی اور کوہر پھیلنے لگا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر یوں نہ ڈھال ہو گیا جیسے اس کی ساری محنت رہ گئی ہو۔ گھوڑے کی رفتار میں کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے دور ننھا سا ٹمٹماتا ہوا شعلہ دکھائی دیا۔ اس کی سانسیں یکدم تیز ہو گئیں۔ وہ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، مگر اسے روشنی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک عمدہ شکاری ضرور تھا، مگر اندھیرے میں شکار کا درست نشانہ لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور جوس لگا کر گھوڑے کی پیٹھ سے اتر آیا۔ اس کی نگاہیں بدستور اس ٹمٹماتے ہوئے شعلے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ناظرین، متی الدین سنگلاخ دشوار گزار راستے پر اندھا دھند گھوڑا دوڑانے میں مگن تھا۔ وہ ایک اچھا گھوڑ سوار ہونے کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ راستہ بھی خاصا پرخطر تھا۔ وہ ذرا سی کوتاہی کے باعث گھوڑے سے گر کر غیر معمولی طور پر زخمی ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، اگر اسے کوئی زک پہنچ جاتی تو متی الدین کے پاس پیدل سفر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی منزل سے بھی بے خبر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شام کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ سلطنت کونیا کے طول و عرض میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، جو کہ سلجوقی سلطان کے ساتھ ساتھ کسی حد تک چغتائی منگولوں کے زیر نگیں تھا۔ مسلسل سفر کے باعث اس کی ہڈیاں بلبلا اٹھیں، مگر اس کے جوش و جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اس بار ہر قیمت پر گل وقوز کے بارے میں معلوم کرنے کا متمنی تھا۔ اسے اپنے ماضی کی یادوں کی چبھن بے قرار کیے ہوئے تھی۔ اچانک اسے ٹھٹکنا پڑا۔ سامنے کی جانب سے اٹھنے والے گرد و غبار نے اس کے خیالوں کا تسلسل منقطع کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ غبار اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 5 گھوڑ سواروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا، جو کہ نہایت تیز رفتاری سے متی الدین کی جانب بڑھ رہے تھے۔ متی الدین خاموشی سے ان کی جانب دیکھتا رہا۔ 'یہ کون ہے؟ 'وہ کہنے لگا۔ 'وہ تو سلطان بیبرس ہے.' 'وہ کون ہے؟ 'وہ کون ہے?' 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 'وہ کون
کیونکہ وہ ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانچوں گھڑ سوار اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی متی الدین کی موجودگی پر متحیر ہیں۔ ان سب کے چہرے سیاہ ڈھاٹوں میں پوشیدہ تھے۔ وہ سیاہ رنگ کے چمکیلے لباسوں میں ملبوس تھے۔ پانچوں گھڑ سواروں کی رفتار میں کمی دکھائی دی۔ پھر وہ سب متی الدین کے قریب پہنچ کر اس کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ متی الدین ان کے حلیوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب لوگ یقیناً فدائی ہی ہو سکتے ہیں۔ ان گھڑ سواروں میں سے ایک شخص متی الدین کے گرد آلود چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ تم متی الدین ہی ہو نا؟ وہ جوشیلے لہجے میں چلا کر بولا۔ متی الدین شناسا آواز سن کر لمحہ بھر کے لیے چونکا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے لب و لہجے سے سیاہ پوش کو پہچان چکا تھا۔ وہ یقیناً شیخ ابوالفضل کی آواز تھی، جو کچھ عرصہ پہلے متی الدین کو سمرقند سے شیخ الرئیس سے ملانے کے لیے اپنی رہنمائی میں کہستان کی جانب لے کر گیا تھا۔ شیخ ابوالفضل سرشاری کے علم میں متی الدین کے ہونٹ تھر تھرائے۔ متی الدین، تم اس طرف کدھر؟ شیخ ابوالفضل نے تیزی سے پوچھا۔ متی الدین کو اس کی سانس پھولی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں شیخ الرئیس سے ملنے شام جا رہا ہوں، متی الدین نے جواب دیا۔ شام؟ شیخ ابوالفضل کی آنکھیں پھیلتی ہوئی دکھائی دیں۔ شام اس جانب کہاں؟ تم تو عرض کونیا میں آ چکے ہو۔ آگے کی جانب 2 کوس کے فاصلے پر کونیا کا پہلا شہر تمہیں دکھائی دے گا۔ عرض کونیا؟ متی الدین اس کی بات پر دم بخود سا رہ گیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمارے تعاقب میں سلجوقی سپاہی دستہ آ رہا ہے۔ ہمیں تیزی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم سب بنیاز قلعے کی جانب جا رہے ہیں۔